بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہم سب کا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں آسمانی اور ہمارا دین اسلام، یہ ہمیں ایک کلیئر میسج دیتا ہے کہ آپ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ مقصد کیا ہے اس پہ آج ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اس مقصد کو پانے کے لیے جو ہم یہ زندگی بتا رہے ہیں، اس زندگی کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اور کس طرح زندگی کے مختلف حصوں کو گزار کر ہمیں اس مقصد پہ جانا ہے، اس پہ ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جیسے ایک فلاسفر مشہور اینتھروپولوجسٹ بھی آپ کہہ لیں، ابراہیم میسلو، جس کی ایک تھیوری تھی ہائرارکی آف نیڈ، اس میں جیسے اس نے بتایا تھا کہ 5 جو ہیں اسٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نیچے جو ہوتا ہے نیڈ ہوتی ہے، وہ فزیکل نیڈ ہوتی ہے، پھر سائیکولوجیکل نیڈ، پھر ایموشنل، اس کے بعد سوشل نیڈ ہوتی ہے، اور لاسٹ میں اسپریچول نیڈ۔ اور یہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسپریچول نیڈ ہے انسان کی، وہ ایکچوئل جو مقصد ہے، جو گول ہے انسانی زندگی تخلیق کرنے کا، وہ اس طرف لے جاتی ہے۔ بہرحال آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ان نیڈز کو کس طرح ہم کیٹیگرائز کر کے چلیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فزیکل نیڈ کی۔ اب فزیکل نیڈ ہماری کیا ہے؟ انسان کی جو بیسک نیڈ ہے، جو سروائیول کے لیے، جو زندگی کی سانسیں برقرار رکھنے کے لیے جو نیڈ ہے، سب سے پہلے فوڈ۔ آپ کو سب سے پہلے انسان کو سروائیول کے لیے فوڈ چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو جو ہے کلودنگ چاہیے آپ کو، اس کے بعد شیلٹر چاہیے، پھر ہیلتھ چاہیے، ہیلتھ کو آپ دوسرے نمبر پہ رکھ سکتے ہیں، ہیلتھ چاہیے، پھر آپ کو سیکیورٹی چاہیے، سینس آف سیکیورٹی چاہیے آپ کو، جہاں آپ رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اس معاشرے میں محفوظ ہوں، مجھے کوئی بلا وجہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، میری جان، مال اور میری عزت محفوظ ہے۔ یہ 4 سے 5 چیزیں جو ہیں وہ بیسک نیسیسٹیز میں آتی ہے، فزیکل نیڈ میں آتی ہے۔ اب اس میں دوسری مختلف چیزیں ہیں، جیسے ہیلتھ کو اگر آپ کہیں تو وہ فزیکل ہیلتھ بھی ہے، مینٹل ہیلتھ بھی ہے۔ فوڈ میں آپ آ جائیں یا اس میں تو آپ ظاہر سی بات ہے، اب فوڈ صرف کھانا نہیں ہے، آپ کو پانی بھی پینا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن بہرحال جو مین کیٹیگریز ہیں وہ 4 سے 5 ہیں جو میں نے ابھی ڈسکس کی۔ اب ان کو سب سے پہلے انسان کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہمیں مذہب نے بھی منع نہیں کیا یہ چیزیں پوری کرنے سے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ زمین میں پاک چیزیں کھاؤ اور پیو، ہر جگہ یہ کہا گیا ہے، کہیں نہیں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے زمین پہ بھیجے گئے ہو تو اب کھانا پینا آپ کا بند ہے اور آپ جو ہے صرف عبادت کرو یا اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ یہ کھانا پینا بھی آپ کا عبادت ہو جائے گا اگر آپ بتائے ہوئے طریقے پہ کریں گے۔ پھر آپ کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے، ایموشنل نیڈ ہے۔ اب ان میں جتنے بھی جذبات ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے پیور نیچرل ہیں، ان کو بھی کوئی جو ہے اس پہ ممانعت نہیں ہے۔ انسان کو پیار چاہیے، انسان کو محبت چاہیے، انسان سراہا جانا چاہتا ہے، انسان جو ہے ہر خوشی، غمی، ہر غم ایموشن جو ہے وہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان چیزوں سے بھی ڈینائی نہیں ہے۔ قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، دکھ، سکھ، خوشی، غمی، تکلیف، پریشانی، آزمائشیں، پیار، محبت، اولاد، جتنی بھی ہیں یہ سب آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور آزمائشیں ہیں۔ کرنا صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ کو ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو یعنی ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں دنیاوی، دینی دونوں لحاظ سے صحیح ہیں اور انسان کی بیسک نیڈ ہیں۔ یوں کہہ لیں تو بے جانا ہوگا کہ یہ ایک پیور نیچرل چیزیں ہیں۔ فزیکل نیڈ آپ پوری کریں گے، اس کے بعد آپ ایموشنل، اپنے جذبات، سائیکولوجیکل اپنے آپ کو آپ ٹھیک رکھیں گے، مینٹلی، فزیکلی آپ ہیلدی اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہر انسان پہ فرض بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد سوشل نیڈ آتی ہے، پھر اسپریچول نیڈ آتی ہے۔ اب سوشل نیڈ کیا ہے؟ سوشل نیڈ یہ ہے کہ مین وانٹ ٹو بی ریکگنائزڈ، مین وانٹ ٹو بی ایکنالجڈ، مین وانٹ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ۔ ہماری خواہش ہوتی ہے، ہمارے اندر یہ بات
رکھ دی گئی ہے کہ ہمیں پہچانا جائے، تو اس لیے ہم اپنے تعلقات، رشتے ناتے جوڑتے ہیں، دوستی نبھاتے ہیں، رکھتے ہیں، تاکہ ہم پہچانے جائیں، ایک دوسرے سے ہم پہچانے جائیں اور ایکنالج کیے جائیں۔ یہ بھی کوائٹ نیچرل ہے، اس کا بھی ہمیں راستہ بتا دیا گیا، طریقہ قرآن میں بتا دیا گیا کہ کس طرح آپ کو رشتہ داریاں نبھانی ہیں، کس طرح آپ کو دوستیاں اور جتنے بھی رشتے ہیں دوسرے انسانی ضرورت تقاضے وہ کس طرح نبھانی ہیں، وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ اب میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں، اس کو 100% جو ہے ایکوریٹلی نبھانا اور فلفل کرنا، کس لیے کہ آپ اسپریچول مقصد پہ آ جائیں۔ اپنی اسپریچول نیڈ پوری کرنے کے لیے پہلے والی چاروں چیزیں آپ کو ایکوریٹلی اکارڈنگلی پوری کرنا لازمی بھی ہے، ورنہ آپ اسپریچولیٹی میں آپ جو ہیں کہہ لیں کہ 100% ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی کوئی فزیکل نیڈ رہتی ہے جو آپ پوری نہیں کر پا رہے، آپ کی ایموشن صحیح نہیں ہے، ایموشنلی آپ جو ہیں ویک ہیں، سائیکولوجیکلی آپ ڈپریسڈ ہیں، سوشلی آپ آئسولیٹڈ ہیں، تو بلیو می آپ جو ہیں اسپریچولیٹی اپنے اندر کریٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آتی بھی ہے تو وہ مس ڈائریکٹڈ ہوگی، مس گائیڈڈ ہوگی، انکمپلیٹ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پہلے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں کہ کھاؤ پیو پاک چیزیں، اچھا پہنو، حلال چیزوں سے کھاؤ، حلال رزق کماؤ، رشتہ داریاں نبھاؤ، کس طرح نبھانی ہے وہ طریقہ ہمیں بتایا گیا۔ آخر میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان ساری چیزیں، یہ انسانی ضروریات پوری کر کے پھر آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صحیح ہیں۔ اب خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک انسان جو ہے فزیکل نیڈ پوری کرتے ہوئے اس میں اللیگل ریسورسز یا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، یا کم تر پہ گزارا کرتا ہے لیکن پھر آگے نہیں جاتا، اپنی ایموشنل نیڈز پوری نہیں کرتا، سائیکولوجیکل اپنی نیڈز پہ ایڈریس نہیں کرتا، سوشلی آئسولیٹڈ ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایز ہیومن بینگ، ایز مسلم، بلکہ ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے محنت کرنی ہے، اور پھر سیلف گروتھ یعنی خود کو بہتر بناتے ہوئے فزیکل نیڈ جو ہماری منیمم ہوتی ہیں وہ بات کر رہا ہوں میں، فزیکل نیڈ منیمم لیول پہ پوری کرنے کے بعد ہمیں اپنی سائیکولوجی بہترین بنانے کے لیے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے ایموشن یعنی رشتے ناتے لازمی قائم کرنے ہیں اور نبھانے ہیں اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد ہمیں سوشلی ایکٹیو بھی رہنا ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں ملا کے اس کا ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہم لے کر اپنی اسپریچول لیول پہ جمپ کریں اور مقصد حیات جو ہے انسان کا اس کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ تھوڑی بہت انالائسز میں نے کیا ہے انسان کی زندگی کا مقصد اور ان کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو کس طرح پورا کیا جائے۔ امید ہے آپ کو یہ میرا کلپ پسند آئے گا۔ جو کچھ کہا سنا دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں اگر کوئی ایگزیجریشن ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ معاف فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔